صلی ونسلم علی حبیبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ اور اس کے چند مسائل کل آپ نے سماعت کیے۔ ایک اہم مسئلہ مردوں کے احرام کے متعلق یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ایک مرتبہ احرام کی چادر باندھ لی جائے تو اب اسے کھولا یا بدلا نہیں جا سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ احرام کے اندر ہی احرام کی چادریں بدل بھی سکتے ہیں۔ جیسے ابھی احرام باندھا ہے اور باہر گیا تو کوئی ناپاک چیز لگ گئی، کوئی ناپاکی لگ گئی، یا کسی چیز کے چیٹے وغیرہ لگ گئے، یا کوئی کلر وغیرہ کچھ بھی لگ گیا، احرام کی چادر خراب ہو گئی، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب اسی احرام کے اندر وہ جائے اور طواف کرے اور نمازیں پڑھے، نہیں۔ اگر وہ چادریں ناپاک ہو گئیں تو اس میں تو طواف کرنا اور پھر مسجد حرام میں اس کو لے کر جانا، پھر اس کے اندر جو ہے نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ناجائز ہیں۔ اس لیے احرام کی چادر ضرورت پڑنے پر احرام کے اندر ہی بدل بھی سکتے ہیں، کھولا یا بدلا بھی جا سکتا ہے، اس سے احرام پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بلکہ ہمارے علماء تو احتیاطاً فرماتے ہیں کہ احرام کے دو چادروں کے ساتھ، یعنی ایک احرام کے سیٹ کے ساتھ کم از کم احرام کا ایک سیٹ جو ہے مزید ہمیں ساتھ میں رکھنا چاہیے، تاکہ کہیں بھی مینا وغیرہ میں، عرفات میں، مزدلفہ میں یا حرم پاک میں کہیں بھی ضرورت پیش آنے پر ہم اسے بدل سکیں۔ تو کبھی بھی جب بھی عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں تو احرام کے دو سیٹ ساتھ میں لے کر جائیں، ایک تو احرام جو ہم نے باندھا ہے وہ، اور ایک ایکسٹرا ساتھ میں ہونا چاہیے تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے بدلا جا سکے۔ عورتوں کے احرام کا طریقہ، عورت احرام کے وقت وہی سارے کام انجام دے گی جو مرد نے انجام دیے ہیں، یعنی احرام سے پہلے غسل کرے، وضو کرے اور طہارت پوری طریقے سے وہ طہارت سے یعنی پاکی سے ہو جائے، اور احرام سے پہلے وہ ناخن کاٹے۔ اس طرح جو بھی چیزیں مرد نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے انجام دی ہیں وہی چیزیں جو ہے عورت بھی انجام دے۔ ضرورت ہو تو ناخن بھی کاٹیں، اور اسی طرح جو بدن میں غیر ضروری بال، بغل وغیرہ کے بال ہیں، وہ سارے بال بھی صاف کریں، پوری طریقے سے وہ صفائی اور نظافت حاصل کرے، تاکہ احرام میں ان کی صفائی کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ حالت احرام میں کسی بھی جگہ کا کوئی بال کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، ناخن کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں احرام سے پہلے ہونی چاہیے۔ اگر احرام باندھنے کے وقت کوئی عورت حیض یا نفاس سے ہے، جب بھی وہ دیگر پاک صاف عورتوں کی طرح احرام باندھے گی۔ مثال کے طور پر ایک عورت ممبئی سے جا رہی ہے حج کرنے کے لیے، لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچی تو حیض کی حالت میں ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے، جس حالت میں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایسی حالت میں اگر عورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ احرام نہ باندھے، بلکہ دیگر عورتوں کی طرح، پاک عورتوں کی طرح اسے بھی جو ہے احرام باندھنا پڑے گا۔ تو عورت اگر حیض یا نفاس سے ہے تب بھی وہ دیگر پاک صاف عورتوں کی طرح احرام باندھے گی، کیونکہ احرام باندھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ خواتین کے لیے احرام کے وقت مردوں کی طرح غسل کرنا سنت ہے۔ حیض اور نفاس میں اگر عورت ہے تب بھی اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، یعنی ناپاکی کی حالت میں تب بھی اور پاکی کی حالت میں تب بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ عورتوں کے احرام کے لیے کسی مخصوص لباس کا حکم نہیں ہے۔ یہ چیز کل بھی میں نے بتائی تھی کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا احرام کیسے بندھے گا۔
آج کل مارکیٹ میں کچھ اسکارف وغیرہ ملتے ہیں، اس کے متعلق لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہی عورتوں کا احرام ہے، جبکہ عورتوں کا الگ سے احرام نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہی اسکارف جو ہے وائٹ کلر کی اسکارف یہی عورتوں کا احرام ہے، اگر یہ نہ باندھے گی تو احرام ہی نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل آج کل خواتین کو سر پر مستقل دوپٹہ رکھنے کی عادت نہیں ہے، اکثر سر کھلا رکھنے کا رواج عام ہو گیا ہے، چادریں ان کو سر پہ دوپٹہ رکھنے کو وہ بوجھ محسوس کرتی ہیں۔ تو اگر یہ اسکارف باندھا جائے گا تو بے خیالی میں سر نہیں کھلے گا۔ یہ بھی دھیان رہے کہ اگر ایک بار احرام باندھ لیا تو یہ بات نہیں کہ اب عورتیں سر کھول نہیں سکتی۔ جس طرح مرد اپنے احرام کی چادریں احرام کے اندر بدل سکتے ہیں، اسی طرح اپنے عورت احرام کی حالت میں اپنے کپڑے بھی بدل سکتی ہے، اسکارف وغیرہ بھی بدل سکتی ہے، سر بھی کھول سکتی ہے۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ کئی بار میرے پاس یہ سوال آیا کہ عورتیں حالت احرام میں سر کا مسح کیسے کریں گی؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ وہ سر تو کھول نہیں سکتی، تو کیا وہ مسح اسکارف کے اوپر کریں یا پھر اسکارف کو کیسے ہٹائیں جبکہ وہ حالت احرام میں؟ تو مفتی صاحب فرماتے ایسی بات نہیں ہے، جن مردوں کے سامنے عام دنوں میں وہ سر نہیں کھول سکتی، حالت احرام میں بھی وہ مردوں کے ساتھ احرام نہ کھولے، اسکارف وغیرہ نہ کھولے۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ سر کھول دینے سے احرام کھل گیا، بلکہ تنہائی میں جہاں کوئی اجنبی مرد دیکھنے والا نہ ہو وہاں سر کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اسکارف وغیرہ چینج بھی کرنا ہے تو مردوں کے سامنے، دیگر لوگوں کے سامنے نہ کریں، بلکہ تنہائی میں جہاں کوئی غیر مرد دیکھنے والا نہ ہو وہاں پر وہ اپنا اسکارف وغیرہ بھی چینج کر سکتی ہے۔ یوں بھی ہمیں جو ہے عام طور پہ اگر احرام میں نہیں ہے تب بھی کسی کے سامنے عورتوں کے لیے سر کھولنا جائز نہیں ہے، تو حالت احرام میں بھی لوگوں کے سامنے، دیگر اجنبی اور غیر محرم لوگوں کے سامنے سر کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے ضرورت پڑ جائے اسکارف وغیرہ چینج کرنے کی، دوپٹہ چینج کرنے کی، تو وہ تنہائی کے اندر اپنے روم کے اندر دوپٹہ وغیرہ چینج کر سکتی ہے۔ حالت احرام میں اگر کسی عورت نے دوپٹہ یا اسکارف، نقاب وغیرہ چینج کیا تو اس سے احرام پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی احرام نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ برقع پہن رکھا ہے، کپڑے پہن رکھے ہیں، اسکارف ہے، نقاب ہے، جو بھی انہوں نے جو ہے کپڑے وغیرہ سے بدن ڈھانپ لیا ہے وہی ان کا احرام ہے۔ جس طرح مردوں کا الگ سے احرام ہوتا ہے اس طرح عورتوں کے لیے الگ سے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اگر وائٹ کلر کی اسکارف یا وائٹ کلر کا دوپٹہ کسی عورت کے پاس میسر نہیں ہے تو کالے کلر کے دوپٹے کے اندر لال کلر کا دوپٹہ یا ہرا کلر کا دوپٹہ، کسی بھی کلر کا دوپٹہ انہوں نے پہن لیا تو وہی ان کا احرام ہے۔ حالت احرام میں خواتین کے لیے جملہ زنانہ لباسوں کا استعمال جائز ہے، یعنی جو عام طور پر عورتیں کپڑے پہنتی ہیں حالت احرام میں بھی وہ پہن سکتی ہیں۔ ان کے لباس مردانہ لباسوں کے مشابہ نہ ہو، یعنی عورتوں کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا مردوں کا ہوتا ہے۔ مردوں کی طرح اگر عورتوں نے جینس وغیرہ یا مردوں کی طرح کرتا پاجامہ پہننا شروع کیا تو یہ عورت کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے مردوں کی مشابہت کرنا۔ اگر عورت احرام میں ہے تب بھی مردوں کی مشابہت کرنا حرام ہے، اور حالت احرام میں نہیں ہے عام دنوں کے اندر بھی مردوں کی طرح کپڑے پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کپڑے بالکل وہی ہوں جس طرح عام طور پہ عورتیں پہنتی ہیں۔ جو واقعی شریعت کی پابند عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں وہ جو بالکل چست نہ ہو، بالکل باریک نہ ہو، ایسا کپڑا عورت کے لیے جائز ہے اور ایسا کپڑا اسے پہننا چاہیے۔ ایسا کپڑا جو بالکل تنگ ہے، چست ہے کہ جسمانی اعضاء کی ساخت واضح ہوتی ہے تو ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اتنا باریک کپڑا بھی عورت کے لیے پہننا جائز نہیں ہے کہ اس کے نیچے سے جسم جھلکتا ہو، اور نہ اتنے چھوٹے کپڑے پہنے کہ ہاتھ پیر وغیرہ اس کے کھل جائیں۔ تو یہ سارے کپڑے جو ہے حالت احرام میں بھی ناجائز ہیں، اور احرام کے علاوہ بھی اگر وہ کپڑے ایسے پہنے گی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ موٹا اور کشادہ کپڑا پہنے۔ خواتین مکمل طور پر عورت ہیں، عورت کا نام ہی عورت ہے، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔
وہ ایسے کپڑے پہنے جن سے مکمل ستر پوشی ہو جائے، مکمل ان کا جو ہے جسم چھپ جائے۔ لباس کے سلسلے میں عورت کسی خاص کلر کی پابند نہیں ہے کہ وائٹ کلر کا پہنے، کہ بلیک پہنے، کہ لال کلر کا پہنے، خاص کسی عورت کے لیے کسی کلر کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ جو بھی رنگ چاہے، سرخ ہو یا ہرا ہو، سیاہ ہو، کسی بھی کلر کا لباس پہن سکتی ہے۔ اب عورت کے لیے یہ بھی حکم ہے، جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ حالت احرام میں وہ موزے نہیں پہن سکتا، دستانے نہیں پہن سکتا، یا سلی ہوئی کوئی بھی چیز وہ اپنے جسم پر نہیں رکھ سکتا، یعنی تعویذ یا بنیان وغیرہ جو بھی ہیں، ٹوپی وغیرہ، یہ ساری چیزیں حالت احرام میں مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے الگ حکم ہے۔ عورتیں حالت احرام میں دستانے بھی پہن سکتی ہیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں، جوتے بھی پہن سکتی ہیں، جو چاہیں جوتا پہن سکتی ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہے پورے جسم پر جہاں کہیں بھی چاہیں، جیسا کپڑا چاہیں، جیسا کلر چاہیں، وہ پہن سکتی ہیں۔ عورت کے لیے صرف یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ ان کا جو چہرہ ہے یہ حالت احرام میں کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی عورت جو ہے ساتھ میں کچھ گھر کے احباب ہوتے ہیں خاندان کے جن سے وہ پردہ کرتی ہیں، تو ان کے لیے اگر وہ پردہ کرنا چاہے، حالانکہ جو ہے وہاں پر حالت احرام میں پردے کا حکم نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وہاں تو اور زیادہ ایک امتحان ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے گھر میں آ کر اپنی نگاہوں کی کیسی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں اگر کوئی کسی غیر محرم کو دیکھے گا، اس پر نظر ڈالے گا، اس کو بری نیت سے دیکھے گا، تو ایک گناہ ہے۔ لیکن حرم پاک کے اندر ایک مرتبہ کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا یا اس کی طرف دیکھا، تو یہ اس کے لیے ایک گناہ نہیں، 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ تو وہاں تو اور زیادہ بچنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو اس لیے عورتوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے اپنے بندوں کا، کہ میری بندیاں میرے حرم پاک میں آ رہی ہیں، میرے گھر میں آ رہی ہیں۔ اب میرے بندوں کا امتحان ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنی نظروں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جس نے وہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کا حج بھی قبول فرماتا ہے، عمرہ بھی قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں عورتوں کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے چہرہ کھلا رکھنا۔ ہاں، اگر وہ چاہتی ہے کہ جو ہے مردوں سے جو ہے بالکل بچ کے رہے اور اپنے اس حالت احرام کے اندر بھی اپنے چہرے کو چھپانا چاہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی نوٹ بک وغیرہ، یا پہلے جو پنکھے آتے تھے وہ پنکھا وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز لے لے ہاتھ میں، اور اس طرح سے وہ آڑ کر سکتی ہے۔ لیکن خیال رہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے چہرے سے ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کپڑا وغیرہ یا کوئی بھی چیز عورت کے جو ہے چہرے سے ٹچ نہیں ہونی چاہیے۔ دور سے وہ چاہے تو اس طرح پردہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچوں کے احرام کا حکم ہے کہ اگر آپ اپنے نابالغ بچوں کو اپنے ساتھ سفر حج میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو بیان ہوئے۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو اس کو چاہیے کہ خود غسل کرے، احرام کی چادریں باندھ لے، اور اگر وہ ناسمجھ ہے تو اس کے جو سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اسے غسل دیں۔ غسل دینے کے بعد اس کے جسم پر احرام کی چادریں باندھی جائیں، جس طرح بالغ مردوں کے لیے احرام کی چادریں باندھی جاتی ہیں۔ یہ نابالغ بچوں کے لیے ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے مرد کے چادر باندھ لینے یا عورت کے اسکارف وغیرہ باندھ لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ایئرپورٹ پر 2 رکعت نماز احرام کی بھی پڑھ لی ہے اور احرام کی چادریں بھی باندھ لی ہیں، تو یہاں آپ کا احرام ابھی شروع نہیں ہوا جب تک آپ نیت کر کے احرام کی نیت سے 3 مرتبہ لبیک نہ کہیں گے۔ تو جب تک کوئی مرد احرام کی چادریں باندھنے کے بعد احرام کی نیت سے لبیک نہ کہے، تلبیہ نہ کہے، تب تک جو ہے اس کا احرام شروع نہیں ہوگا۔ تو ممبئی وغیرہ میں جہاں بھی کہیں بھی آپ ایئرپورٹ سے احرام باندھیں تو آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ جو ہے ایئرپورٹ پہ احرام کی چادریں باندھیں، احرام کی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس کے بعد نیت کو مؤخر کریں۔ جب آپ فلائٹ میں سوار ہو جائیں اور فلائٹ جو ہے ٹیک آف ہو جائے، اس کے بعد آپ کو پختہ یقین ہو جائے کہ آج ہی انشاءاللہ ہم جدہ پہنچ جائیں گے۔ تو اگر پختہ یقین ہو گیا کہ آج ہی پہنچ جائیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ
نیت کر لیں اور نیت کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا احرام کی نیت سے، اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ عورتوں کے احرام کے کچھ مسائل تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ مسائل عورتوں کے احرام کے بھی ہیں، عورتوں کے حج عمرہ کے متعلق بھی ہیں، کب عورت جو ہے عمرہ کرے اور حالت حیض میں ہے تو کب عمرہ کرنے کا، سارے مسائل انشاءاللہ آنے والی مجلسوں کے اندر آپ سماعت کریں گے۔ بس یہ سارے جو روزانہ حج اور عمرہ کے مسائل کے متعلق درس ہوتا ہے، آپ کو چاہیے کہ یہ روزانہ عثمانیہ مسجد کے یوٹیوب چینل پر ڈال دیا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین کو یہ مسائل سنائیں، موبائل چالو کر کے ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ یہ مسائل ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3-4 مرتبہ آپ سنیں گے اور اپنے گھر کی خواتین کو، ماں بہنوں کو سنائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ سارے مسائل ان کو ذہن نشیں ہو جائیں گے، اور جب یہ سارے مسائل یہیں پر ذہن نشیں کر لیے جائیں گے تو آگے جو ہے حرم پاک میں پہنچ کر کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔